تو سونا اپنی تاریخ کی بلند ترین قیمتوں پر ہے اور اس نے ہر سرمایہ کار کے ذہن میں ایک ہی سوال ڈال دیا ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے؟ کیا یہ ایک نئے دور کا آغاز ہے یا پھر ہم کسی بڑے طوفان سے بس ایک قدم دور ہیں؟ چلیے ان دونوں امکانات کو ذرا کھول کے دیکھتے ہیں۔ ہاں، تو بنیادی سوال بالکل یہی ہے۔ سونا تو آل ٹائم ہائی پر ہے، لیکن اب آگے کیا؟ یہی وہ گتھی ہے جسے آج ہم سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت مارکیٹ میں جو ایکسپرٹس ہیں نا، وہ سونے کے مستقبل پر بالکل دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک طرف وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ قیمت اور اوپر جائے گی، اور دوسری طرف وہ جو ایک بڑی گراوٹ کا خطرہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ بالکل ایک کشمکش کی صورتحال ہے۔ تو اس کا مطلب سونے کے لیے دو راستے کھلتے ہیں، ایک ہے بلش کیس یعنی قیمتوں میں زبردست اضافہ، اور دوسرا ہے بیرش کیس یعنی قیمتوں میں ایک بڑی کمی یا کریکشن۔ چلیے ان دونوں پہلوؤں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بلش کیس کی۔ آخر وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سونا اور اوپر جائے گا؟ وہ کون سی قوتیں ہیں جو اسے آسمان کی طرف دھکیل رہی ہیں؟ دیکھیے، اس تیزی کے پیچھے اصل میں 4 بڑی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، دنیا بھر میں جو سیاسی کشیدگی ہے، اس کی وجہ سے سرمایہ کار سونے کو ایک محفوظ پناہ گاہ سمجھ رہے ہیں۔ پھر امید کی جا رہی ہے کہ یو ایس فیڈرل ریزرو جلد ہی انٹرسٹ ریٹس کم کرے گا، جس سے سونے کو سپورٹ مل رہی ہے۔ تیسری بڑی وجہ دنیا کے سینٹرل بینکس کی طرف سے سونے کی زبردست خریداری ہے۔ اور آخر میں ای ٹی ایفز یعنی ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈز میں بھی لوگوں کا پیسہ تیزی سے آ رہا ہے۔ اور اس تیزی کی رفتار واقعی حیران کن ہے۔ ذرا سوچئے، صرف پچھلے 2 مہینوں میں سونے کی قیمت 25% سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اس سے اس ریلی کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بلکہ کچھ اینالسٹس تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ نومبر 2025 تک سونے کی قیمت $4,447 فی اونس تک جا سکتی ہے۔ یہ ایک بہت بہت بڑا دعویٰ ہے، اور اس سے مارکیٹ میں جو امید ہے نا، وہ صاف نظر آتی ہے۔ لیکن ہر کہانی کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں بیرش کیس کو، یعنی وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر ایک تیز گراوٹ کا خطرہ سر پر منڈلا رہا ہے۔ یہاں پر تاریخ بھی ہمیں ایک وارننگ دے رہی ہے۔ اینالسٹس ایک بلو آف ٹاپ پیٹرن کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ وہ سچویشن ہوتی ہے جب قیمت اچانک آسمان پر پہنچتی ہے اور پھر اتنی ہی تیزی سے نیچے آ گرتی ہے، بالکل ویسا ہی جیسا 2006 میں ہوا تھا۔ سوال یہی ہے، کیا تاریخ خود کو دہرانے جا رہی ہے؟ ٹیکنیکل طور پر دیکھا جائے تو مارکیٹ اس وقت اوور باٹ ہو چکی ہے۔ آسان لفظوں میں اس میں حد سے زیادہ خریداری ہو گئی ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ اب بہت نازک ہے اور کسی بھی وقت لوگ اپنا منافع نکالنا شروع کر سکتے ہیں، جس سے قیمتوں میں ایک دم سے کمی آ سکتی ہے۔ تو اگر کمی آتی ہے تو کتنی بڑی ہو سکتی ہے؟ کچھ اینالسٹس کا تو کہنا ہے کہ قیمت گر کر $3,500 تک آ سکتی ہے۔ یاد رکھیں، یہ بلش ٹارگٹ سے لگ بھگ $1,000 نیچے ہے، اور یہی فرق اس مارکیٹ کی اصلی غیر یقینی صورتحال کو ظاہر کرتا ہے۔ تو ایک طرف اتنی تیزی کی باتیں اور دوسری طرف اتنی بڑی گراوٹ کا ڈر، اس سب کے بیچ میں آخر اتفاق رائے کہاں ہے؟ ماہرین ان دونوں صورتوں کو ملا کر کیا نتیجہ نکال رہے ہیں؟ تو جو عام خیال بن رہا ہے وہ یہ ہے، قریبی مستقبل میں قیمتوں میں زبردست اتار چڑھاؤ تو یقینی ہے، لیکن لانگ ٹرم میں ٹرینڈ اب بھی بلش ہی لگ رہا ہے۔ مطلب شارٹ ٹرم میں جھٹکے لگ سکتے ہیں، لیکن لمبی ریس میں سونا ابھی بھی مضبوط دکھتا ہے۔ تو آگے کا راستہ کیسا دکھتا ہے؟ زیادہ تر ماہرین کے مطابق پہلے تو قیمتوں کا اوپر کا سفر جاری رہ سکتا ہے اور یہ ایک نئے پیک تک جا سکتی ہیں، لیکن اصل خطرہ وہیں ہے۔ اس بلندی پر ایک تیزی سے گراوٹ آ سکتی ہے، اور شاید اسی لیے جو اسٹریٹجی سامنے آ رہی ہے وہ ہے بائی آن ڈپس، یعنی جب بھی قیمت میں بڑی کمی آئے اسے خریداری کا ایک موقع سمجھا جائے۔ اور آخر میں ایک سوچ، اس غیر مستحکم مارکیٹ میں شاید اب اصل سوال یہ نہیں کہ کیا ہوگا، بلکہ یہ ہے کہ کب ہوگا۔ صحیح وقت کا انتخاب ہی سب سے بڑا چیلنج ہے، اور شاید سب سے بڑا موقع بھی۔